ہماری اس محفل میں موجود ہیں جناب ناصر ظہیر، بیورو چیف ہیں آج نیوز ملتان کے، اور رضی الدین رضی صاحب کے بہترین دوست ہیں اور ان کے شاگرد بھی ہیں۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ وہ رضی الدین رضی صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جی شکریہ ہارون صاحب، آپ نے موقع دیا۔ رضی الدین رضی صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں کہ ہم جب صحافت میں آئے تو ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ان سے ہماری ملاقات ہوئی۔ صحافت کے حوالے سے تو بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا اور آج تک سیکھ بھی رہے ہیں ان سے۔ اس کے ساتھ ساتھ زندگی کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، جب آپ معاشرے کے اندر مختلف اپنی ایکٹیویٹیز کے اندر مصروف ہوتے ہیں تو اس حوالے سے بھی ان کی کافی ہمیں جو ہے رہنمائی ہر وقت ہر پل، ان کی دستیابی کے ساتھ ساتھ ان کی رہنمائی جو ہے وہ ہمیں ملتی رہی۔ اور جو رضی الدین رضی صاحب کی جو شخصیت ہے، یہ ایک باہمت شخص ہے۔ میں نے ان کو مختلف ادوار کے اندر دیکھا اور ان کی ہمت کو جو ہے وہ میں سلام پیش کرتا ہوں کہ ہر قسم کے حالات کے اندر انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو بالکل اس رنگ میں پایا۔ ایک لمحے کے اندر اگر یہ اداس ہیں تو اگر ہی لمحے کے اندر ہمیں یہ خوش بھی دکھائی دیتے ہیں۔ یعنی ہم جب بات کرتے ہیں جیسے شاعر، ان کی شاعری بھی بہت اچھی ہے، تو یہ شاعر ہیں تو اس حوالے سے جیسے شاعر ہوتے ہیں ہر لمحے ہر پل کو جو ہے وہ گزارتے ہیں اچھے انداز کے ساتھ، تو ان کے زندگی کے اندر بھی ہمیں یہ رنگ نظر آتا ہے۔ ان کی شاعری کے جو رنگ ہے، جو ان کے الفاظ ہیں، ان کی زندگی کے اندر بھی ان کی جو ہے وہ جھلک نظر آتی ہے۔ مختلف لمحات کے اندر ایک پل کے اندر اگر یہ اداس ہیں تو اگلے ہی پل کے اندر ان کی چہرے کے اوپر خوشی جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ ایک شخص جو ہے اگر وہ کسی دوسرے شخص کے اندر یہ واقعات ہوں، اس کی زندگی کے اندر اس طرح کے حالات ہوں تو وہ بالکل ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اکٹھا بھی کرتے ہیں اور واپس جو ہے مسکراتے ہوئے دکھائی بھی دیتے ہیں۔ رضی الدین رضی صاحب کے ایک اور دوست، شاگرد اور ملتان کے سینئر صحافی عمران علی خان ہمارے ساتھ موجود ہیں اس محفل میں۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ وہ رضی الدین رضی صاحب کے بارے میں کیا ان کے تاثرات ہیں، وہ کیا کہتے ہیں۔ جی، رضی الدین رضی ایک ایسا نام ہے اس ہمارے خطے کا، وسیب کا۔ آپ کو کسی سے بھی پوچھیں علم و ادب کے حوالے سے پوری یہ کیا نام ہے علم و ادب کی محفلوں کی جان ہے رضی الدین رضی صاحب۔ اور رضی صاحب کے حوالے سے یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی جو شاعری ہے وہ امید سے بھرپور ہے، یہ مایوس لوگوں کو ایک امید دیتی ہے۔ اور دیکھا جائے ان کی جو خدمات ہیں علم و ادب کے حوالے سے 25 سے زائد تو کتابیں یہ لکھ چکے ہیں۔ اگر یہ ملتان میں نہ ہوتے، وسیب کے علاوہ کہیں اگر لاہور، کراچی یا اسلام آباد میں ہوتے تو میرے خیال میں انہیں جو جس طرح کی ریکگنیشن ہونی چاہیے تھی، شاید یہاں وسیب کے لوگوں کو اس طرح ریکگنائز نہیں کیا جاتا جو پوری دنیا میں ہمارے جو دوسرے شاعر بڑے شہروں کے لوگوں کو کیا جاتا ہے۔ تو تھوڑا سا یہ ہمارے ایک المیہ بھی ہے باقی، لیکن یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ اس خطے کی جان ہے رضی الدین رضی صاحب۔ ان کے بغیر جو ہمارے یہاں محفلیں ہیں وہ محفلیں ادھوری ہیں، اور دیکھا جائے تو ان کی اب آنے والے دنوں میں بھی اب مزید بھی کتابیں آ رہی ہیں، اور انہوں نے جو اپنا ایک اس سلسلے کو بڑھایا ہے، گرد و پیش کے نام سے اپنی کتب کو ترویج دے رہے ہیں، یہ بھی ایک بہت اچھی کاوش ہے۔ میرے خیال میں نوجوان نسل کو ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ ایک یونیورسٹی کا ہی میرے خیال میں اسٹیٹس رکھتے ہیں اس وقت دیکھا جائے تو، اور ہمیشہ میرے خیال میں ٹرائیبیوٹ ہمیں پیش کرنا چاہیے رضی الدین رضی کی شاعری کو۔ وسیم ممتاز صاحب کے چھوٹے بھائی جناب فہیم ممتاز جو سینئر قانون دان ہیں اور شاعر ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ رضی الدین رضی صاحب کا ان کے گھرانے سے ان کے ساتھ ایک بہت پرانا اور گہرا تعلق ہے، تو وہ رضی الدین رضی صاحب کی شخصیت کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ شکریہ ہارون صاحب۔ رضی الدین رضی صاحب کو ہمیشہ میں نے اپنے حقیقی بھائی کی حیثیت سے دیکھا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں بالعموم اور بالخصوص جو ہمارا خطہ ہے ملتان، اس کی پہچان ہے۔ آپ جہاں بھی رضی الدین رضی صاحب کا حوالہ آئے گا، ملتان کا حوالہ آئے گا، اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے خطے کے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ رضی الدین رضی صاحب جیسے لوگ ہمارے خطے کو بہت مشہور کر رہے ہیں اور پورا ایک نام ہے، اور ان کی وجہ سے ان کی نظر ایک میں شیئر کرتا ہوں کہ جب بھی آ جائے گا محفل میں تیرا ذکر جمیل، جب بھی آ جائے گا محفل میں تیرا ذکر جمیل، حسرت قلب تیری یاد کے بوسے لے گی۔ بہت فہیم ممتاز صاحب، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔